الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، سورۃ الکہف کے مضامین کا قدر تفصیلی بیان بحمد اللہ تعالی گزشتہ کچھ عرصے سے آپ حضرات کے سامنے جاری و ساری ہے، اور آج اس گفتگو کا 16واں حصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اصحاب کہف کا نصیحت آموز اور انتہائی اہم واقعہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے،
اور خلاق عالم اس میں سے ہمیں رہنمائی کا سامان فراہم کرتے ہوئے متوجہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر اس دور میں جب ایمان کو کفر سے، ایمان والوں کو دین دشمنوں سے، اہل حق کو اہل باطل سے، ایمان پر اپنی سادگی اور استقامت سے پہرا دینے والوں کو مادیت پرستوں سے خطرہ محسوس ہو تو کس انداز سے اپنے ایمان کا تحفظ کیا جائے، بڑی باریکی کے ساتھ اس بات کو سکھایا گیا۔ لیکن آج میں اس واقعے کا ایک نیا پہلو، ایک نیا موڑ آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ واقعہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے ہمیں ایمان کا تحفظ سکھانے کے لیے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بنیادی طور پر آئیڈیل کوئی اور ہے، ان کا تذکرہ تو ہیلپر کے طور پہ لایا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس طرح کسی بچے کو یا اولاد کو والدین سکھاتے اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی تمہارے بڑے، تمہارے آبا و اجداد، تمہارا فلاں، تمہارا دادا، تمہارا نانا، تمہارا چاچا، تمہارا فلاں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا بہادر آدمی تھا، وہ اس طرح کا تھا، اس کی یہ خاندانی روایات تھی، کہ تم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو ساتھ میں دو چار کہانیاں محلے والوں کی بھی سنا دیتا ہے، تو دو چار واقعات دور پڑے کے کوئی تعلق والوں کو بھی سنا دیتا ہے ہیلپر کے طور پہ کہ دیکھو وہ فلاں کا جو تھا نا، وہ بھی بچہ جو ہے اپنے ماں باپ کے طریقے پہ چلا، وہ فلاں جو ہے اس نے اپنے استادوں کو فالو کیا، جو فلاں ہے نا اس نے اپنے فلاں طریقے سے، دیکھو اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا۔ لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے راستے پہ چلو، تو ساتھ میں ہیلپنگ کے طور پہ، ساتھ میں تھوڑا سا تائید کے لیے، تصدیق کے لیے کچھ واقعات اور ایڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہ واقعہ اصحاب کہف کے ذریعے رہنمائی کا، تائید کے طور پر، تصدیق کے طور پر اور ہیلپنگ کے طور پر اللہ نے اس کو ایڈ کیا ہے اس میں، ورنہ حقیقت میں بات وہی ہے جو شروع میں قرآن کے آغاز میں اللہ نے بتا دی تھی کہ تمہارے لیے ایمان بچانے کا، ایمان لانے کا، ایمان پہ چلنے کا، ایمان کی تحفظ کا، ایمان کے اوپر مضبوط رہنے کا، ایمان پر استقامت کا، ایمان پہ جینے کا، ایمان پہ مرنے کا نمونہ کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لائے ویسے تم ایمان لاؤ، جیسے رسول اللہ کے غلام ایمان لائے ویسے تم لاؤ، جیسے انہوں نے بچایا ویسے تم بچانا، جیسے انہوں نے پہرا دیا ویسے تم پہرا دینا، جیسے وہ ایمان پہ جیتے رہے تم بھی جیتے رہنا، جیسے وہ ایمان پہ کٹ مرے تم بھی کٹ مرنا۔ تو یہ تو شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ تم نے نمونہ کن کو بنانا ہے، فالو کسے کرنا ہے، تم نے بنیادی آئیڈیل کسے سمجھنا ہے۔ سمجھانے کے لیے ایک پرانا واقعہ ساتھ میں ایڈ کر دیا کہ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے، بلکہ وہ پرانے عیسائیوں کے دور میں ایک بادشاہ کے مقابلے میں بھی چند نوجوان آئے تھے اور انہوں نے بھی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی تھی۔ تو تم اگر کوئی پرانی تاریخ دیکھنا چاہو تو اس میں بھی تمہیں اس طرح کے معاملات مل جائیں گے، لیکن تمہیں بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے صحابہ ہیں نا نمونے کے طور پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تائید کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح پورے قرآن میں تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھا دیتا، صرف ایک دو اشارے دے رہا ہوں۔ جس طرح قرآن مجید میں ایمان تو لانا ہے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اطاعت کرنی ہے، حضور کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے نبی کی، لیکن ساتھ میں واقعات سنائے جا رہے ہیں۔ قوم عاد نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود نے کیا کیا، ہود علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ، اب سارا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اتباع کرانی ہے ہم سے، ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ڈائریکٹلی بنایا جا رہا ہے،
کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات منوانی ہم سے؟ منوانی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی حضور کی کروانی ہے۔ واقعات باقی نبیوں کے ہیلپر کے طور پہ سنائے جا رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ ہیلپر کا کام دے، مددگار کا کام دے، تائید کرنے والے کا کام دے، سمجھانے میں ایک مثال کا کام دے۔ تو اسی طرح اصحاب کہف کا یہ پورا واقعہ ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، سمجھانے کے لیے، تائید کے لیے، تصدیق کے لیے ہے۔ حقیقت میں نمونہ کون ہے؟ بولو اونچی آواز سے، رسول اللہ کے صحابہ۔ رسول اللہ کے ایمان کا نمونہ کون ہے؟ رسول اللہ کے، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، رسول اللہ کے صحابہ ایمان کا نمونہ ہے، امت کے لیے آئیڈیل ہیں، امت کے رہبر ہیں۔ اب توجہ کیجئے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، غور کیجئے ذرا۔ پھر کہا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ وہ جو تھے نا کہف والے، کون تھے؟ کہف والے، وہ اس غار میں ٹھہرے، وہ اس غار میں سوئے، وہ اس غار میں رکے، وہ اس غار میں رہے۔ یا اللہ کتنی دیر؟ فرمایا 300 سنین، وہ 300 سال رہے۔ کتنے؟ 300 سال رہے۔ وزدادو 9 اور 9 اس پہ زیادہ، 9 اس پہ، مجھے بولو 9 اس پہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کا اسلوب بیان اور اسلوب خطاب بھی کمال کا ہے نا، بڑا ہی، اس کے اندر ایسے ایسے راز ہیں جو غور کرنے والوں کو عجیب لطف فراہم کرتے ہیں۔ اب اللہ چاہتے تو ڈائریکٹلی 309 سال کہہ دیتے، لیکن کہا 300 سال اور 9 سال اوپر زیادہ اضافی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو باقاعدہ جنہوں نے قرآن مجید پہ غور و فکر کو اپنا شعار بنایا، جنہوں نے اللہ کے قرآن سے رہنمائی لینے کی عادت ڈالی، انہوں نے جب خوب غور و فکر کیا تو اس میں سے نکلا کیا؟ انہوں نے کہا بات تو 300 سال کی ہی ہو رہی ہے، یہ 9 سال اضافی جو بتائے جا رہے ہیں نا، یہ ایک خصوصی حساب ہے جس کو درست کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا؟ انہوں نے کہا اگر شمسی اعتبار سے، عیسوی اعتبار سے، جنوری فروری مارچ اپریل 2024 25 26، سمجھ رہے ہو، اگر انگریزی سالوں کا حساب رکھا جائے تو وہ وہاں پہ کتنی دیر آرام فرما ہوئے؟ 300 سال۔ کتنے؟ اور اگر قمری اعتبار رکھا جائے، محرم صفر ربیع الاول والا، وہ جو سال ہوتا ہے وہ 360 یا 65 دنوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں 11 دن کم ہوتے ہیں ہر سال میں، ہر سال 11 دن کم ہوتے چلے جاتے ہیں اپنے اس کے حساب سے، یہ قمری سال کے شمسی کے مقابلے میں۔ تو اب اگر وہ 300 سالوں کے 11 دنوں کا حساب لگاؤ، ضرب دو، تو کل جو سال بنتے ہیں نا وہ بنتے ہیں 9۔ وہ کتنے بنتے ہیں؟ 9۔ تو اللہ نے ایک ہی جملے میں دونوں مسئلے حل کر دیے کہ اگر تم شمسی اعتبار سے دیکھو گے تو وہ 300 سال رہے، اگر تم قمری اعتبار سے دیکھو گے تو وہ 309 سال رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ کتنا حسین اسلوب اللہ نے بیان فرمایا یہاں پہ۔ اب یہاں پر فرما دیا کہ وہ 309 سال وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد قل اللہ عالم بما لبثوا، اس پہ بھی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں نے بتا دیا تمہیں، چلو ٹھیک ہے انجوائے کرو، لیکن اب اس پہ بھی لڑائی کی ضرورت نہیں، اتنا رہے اتنا کیوں؟ یہ تو ایک لمبی مدت بتانا مقصود تھا تاکہ پتا چلے کہ وہ سلا کے اٹھا بھی سکتا ہے، مار کے زندہ بھی کر سکتا ہے، یہ بتانا ہے بس۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سمجھانے کے لیے ایک لمبی مدت بتا دی، تو باقی کوئی اس سالوں کی گنتی سے آپ کا کیا لینا دینا؟ آپ نے کون سا کوئی ان کی سالگرہ منانی ہے یا عرس منانا ہے یا کوئی لمبا چوڑا اور کوئی فنکشن کرنا ہے، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں لینا دینا۔ تو اب فرمایا کہ قل اللہ عالم بما لبثوا، کہہ دیجئے کہ ان پہ گزری ہوئی مدت کو زیادہ اچھی طرح سے کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، بھئی وہ کیوں جانتا ہے اور کوئی کیوں نہیں جانتا؟ فرمایا اس لیے کہ عقیدے کی صفائی ہونے والی ہے لوگوں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غیب تو صرف اللہ ہی جانتے۔ لہو غیب السماوات والارض، کے غیب کی باتیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے، جو کچھ بھی پوشیدہ ہے، جو کچھ بھی کسی کو نہیں پتا، وہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے۔ غیب کی ساری باتیں اللہ جانتے ہیں۔ فرمایا ابصر بہ واسمع، فرمایا کہ دیکھنے والے اور کیا خوب سننے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں،
نہ اللہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ غور کر کے دیکھو تمہیں پتا چلے گا کہ غیب بھی وہی جانتا ہے، اب صرف ہی واسم میں دیکھتا بھی وہی ہے، سنتا بھی اس جیسا دیکھ کوئی نہیں سکتا، اس جیسا سن کوئی نہیں سکتا، اس جیسا کوئی گواہ نہیں، اس جیسا سسٹم کے اوپر نظر رکھنے والا کوئی نہیں۔ اور پھر ما لہم من دونہ من ولی، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں۔ تم اگر چاہو نا بگڑی بنانے کے لیے تو وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اور صرف اسی پہ بس نہیں، فرمایا وہ پسند بھی نہیں کرتا کسی کو اپنی مملکت میں، کسی کو اپنے نظام میں، کسی کو اپنی قوت میں، کسی کو اپنی طاقت میں شریک بنانا اس کی حکمت کے خلاف، اس کی عظمت کے خلاف۔ وہ اپنی حکومت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، وہ تنہا تھا، تنہا ہے، تنہا اونچی آواز سے تنہا رہے گا۔ تو اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کام کی بات کیا ہے جن کو آپ نے یہ واقعہ سنایا، اور میں ان کو کچھ کام کی باتیں اور بتائیے۔ یا اللہ کیا بتاؤں؟ اور میں وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ جو کتاب نازل کی گئی ہے نا، وہ کتاب ان کے سامنے تلاوت کیجئے، ان کو پڑھ کے سنائیے، ان کو سمجھائیے، ان کو سکھائیے۔ یہ اللہ صرف پڑھ کے سنانی ہے، ساتھ میں کچھ بتانا بھی ہے، اور میں ان کو بتانا ہے کہ لا مبدل لکلماتی، یہ جو کتاب میں تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا، اس کا ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، ایک جملہ، ایک کلمہ، ایک بات، ایک آیت کائنات کی کوئی طاقت بھی نہ تبدیل کر سکتی ہے، نہ آگے کر سکتی ہے، نہ پیچھے کر سکتی ہے، نہ حذف کر سکتی ہے، نہ ریموو کر سکتی ہے، نہ ڈیلیٹ کر سکتی ہے۔ اللہ کا قرآن غیر مبدل کلام ہے، یہ تبدیلی پروف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہرا میرا رب آپ دے رہا ہے۔ پہرا کون دے رہا ہے قرآن پہ؟ اونچی آواز سے بولو، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ۔ اب یہ بڑے بڑے چھچھوندر میدان میں آ گئے، کوئی کہے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی معنی بدلنے کی، کوئی مفہوم بدلنے کی، کوئی جناب کوئی چکر چلانے کی، جتنا مرضی زور لگا لے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن کو اتنی عظمتوں والا کلام بنایا ہے کہ ساری کائنات کے لوگ اپنا سرمایہ صرف کر کے اس قرآن کے ساتھ خلاف بڑی سازش تیار کرے، ایک بندہ لا کے بٹھائیں جو قرآن کے مفاہیم کو تبدیل کرے۔ فرمائے ایک حافظ قرآن لا کے بٹھا دو، ان سب کی کیتی کرائی پہ پانی پھیرنے کے لیے کافی۔ ہر دور میں اللہ کسی نہ کسی عالم دین کو میدان میں لاتے ہیں جو ان کی ساری کی کرائی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، پانی پھیر دیتا ہے ان کی محنت پہ، جو اسلام کے خلاف ان کی ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں۔ ہر صدی کے سرے پہ کوئی نہ کوئی مجدد آتا ہے اور آ کر وہ پھر سے میرے نبی کے دین کا پہرے دار بن کر پھر اسی انداز سے وہی سچا، وہی کھرا، وہی اصلی اور وہ صاف دین اللہ کے نبی کا امت تک پہنچا کے بتاتا ہے کہ یہ دین ملاوٹ سے پاک ہے، تبدیلی سے پاک ہے۔ اور آج بھی الحمدللہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے خالص مال مل جائے، خالص دین مل جائے، کوئی مشکل نہیں۔ سوشل میڈیا پہ طوفان آیا ہوا ہے دھوکہ دینے والوں کا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے حق والوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ ان کی باتیں، ان کی تعلیمات، ان کا انداز امت تک پہنچ رہا ہے، اور تلاش کرنے والے کبھی بھی حق سے محروم نہیں رہتے، پہنچ جاتے ہیں حق تک۔ تو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ وَلَن تجد من دونہ ملتحدا۔ آپ خدا کے سوا کوئی کہیں پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ ان کو بتا دیجئے کہ یہ کلام بدلنے والا نہیں ہے، اور بندے کی آخری پناہ گاہ بھی اللہ ہے، پہلا سہارا بھی اللہ، آخری سہارا بھی، کچھ بولو، پہلا سہارا بھی آخری سہارا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اب توجہ کیجئے، میں یہاں پر آپ کو ایک جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ نیا موڑ اور نیا پہلو آ رہا ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ آپ نے شروع میں پڑھا سورت کے آغاز میں، اللہ فرما رہے اصحاب الکہف والرقیم، کہف والے اور غار والے، یا وہ کتبے والے جن کی غار پہ کتبہ لگا ہوا تھا، اصحاب الکہف والرقیم۔ اب اللہ نے ان کو کہا غار والے، کہف غار کو کہتے ہیں، غار کا نام سمجھ لو، چلو اس کا نام ہوگا، ویسے غار کو کہف کہا جاتا ہے۔ تو غار
والے، غار توجہ کیجئے، جب کسی کی طرف نسبت ہوتی ہے نا تو وہ نسبت کا بھی کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ شاہ کوٹ والے، فیصلہ آباد بولو بولو، لاہور والے، اسلام آباد، کراچی پاکستان والے، افغانستان والے، امریکہ والے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے، انگلینڈ والے، کینیڈا والے، آسٹریلیا والے، یہ سارے والے اکٹھے کر کے ایک تھیلے میں ڈالو، اور مکے والے، مدینے، اونچی بولو نا اور اونچی آواز سے، مکے والے، مدینے والے، سارے جہان کے والے اکٹھے کر لو، مدینے والوں جیسا ہو سکتا کوئی؟ مکے والے جیسا ہو سکتا کوئی؟ کیوں بھلا؟ کہ نسبت کا ایک اپنا ہی کمال ہوتا ہے۔ یہ جو والے ہوتے ہیں نا تو نسبت سے پتا چلتا ہے کہ جس کی طرف جوڑا جا رہا ہے نا وہ اونچا کر دیتی ہے بندے کو۔ شاہ کوٹ والا کہاں، مدینے والا کہاں، لاہور والا کہاں، مکے والا کہاں، آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے بھلا؟ کہاں وہ اور کہاں یہ؟ تو میں نے کہا کہف والے کہاں، محمد مصطفیٰ والے کہاں؟ یہ والے سے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ایمان بچانے والے غار والے بنے تب اتنے اونچے ہو گئے، تو ایمان بچا کے جو مصطفیٰ والے بن گئے وہ کتنے اونچے ہو گئے؟ جن کا تذکرہ اللہ نے غار کی نسبت سے کیا، غار والے، وہ تو بن گئے ولی، ان کا تو کتا بھی جنت میں ہے، واہ جی واہ، وہ تو ہو گئے بڑی شان والے، وہ تو ہو گئے بڑی عظمت والے، وہ تو ہو گئے بڑے مقام والے۔ تو بابو جن کو غار کی نسبت سے پکارا گیا تو وہ تو عظمت والے، اور جن کی پہچان مصطفیٰ، جن کی شان مصطفیٰ، جن کا تعارف مصطفیٰ، جن کی ہر ادا کی بنیاد مصطفیٰ، جن کے اندر خوشبو مصطفیٰ، جن کے ایمان کی بنیاد مصطفیٰ، جو مریدان مصطفیٰ، شاگردان مصطفیٰ، رسول اللہ کی نسبت والے، تو بھلا ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کہ جن کو دنیا میں بھی لوگ نبی والے کہہ کے پکارتے ہیں، آخرت میں بھی رب ان کو نبی والا کہہ کے بلائیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر جو غار میں گئے، اللہ نے کہا غار والے، بولو بولو کیا کہا؟ غار، اصحاب کا معنی ہوتا ہے والے، اصحاب کہف، غار والے لوگ۔ اصحاب محمد کا مطلب محمد مصطفیٰ والے لوگ۔ صحابہ تو خود اپنا تعارف ایسے کراتے تھے، آپ کو سنایا تو تھا 2 جمعے پہلے واقعہ کہ وہ جب جنگل میں جناب گئے نا تو تعارف کیا کرا؟ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نام نہ پوچھو، برادری نہ پوچھو، رشتہ داری نہ پوچھو، علاقہ نہ پوچھو، ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ والے، ہم نبی کے صحابہ، محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں، کملی والے کے نوکر ہیں، یہی تعارف ہے۔ تو میں نے کہا کمال نہیں ہو گئی؟ جہاں کہف والوں کا اتنا مقام ہے، قرآن ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، قرآن ان کو جنتی کہہ رہا ہے، قرآن ان کو ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے، ان کی ذریعے سے ایمان کے تحفظ کا سلیقہ سکھا رہا ہے، تو اللہ انہیں اپریشیٹ کر رہا ہے، ان کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہف والے اتنے اونچے ہیں تو نبی والے کتنے اونچے ہوں گے؟ اور بعض لوگوں کو عجیب ہوتا ہے، وہ یہاں پہ بھی کیٹاگریاں کرنے کی کوئی ہے جی، نبی کے گھر والے ہو۔ میں کہا چاچا، نبی والے جو ہوتے ہیں نا وہ سارے شان والے ہوتے ہیں، وہ گھر والے ہوں تب، وہ در والے ہوں تب۔ تو در پہ آ کے بیٹھ جائیں وہ بھی شان والے، جو گھر میں آ کے بیٹھ جائیں وہ بھی شان والے ہوتے ہیں۔ اصحاب کہف، غار والوں کا مقام اونچا، اصحاب مصطفیٰ، نبی والوں کا مقام ان سے بھی اونچا۔ اب آپ کہیں گے مولوی کولوں ہی کیا جھڑ ہے؟ میں نے کہا آپ نے پورا واقعہ سنا ہے، ان کے کٹنے کی کوئی داستان آئی؟ اونچی بولو، ان کی کوئی جنگ کا تذکرہ آیا؟ ان کے لڑائی کا ذکر آیا؟ ان کے گردن پہ تلوار چلی آیا؟ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا کوئی ذکر ہوا؟ ان کی چمڑی ادھڑ گئی کوئی بیان ہوا؟ ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیا گیا کوئی آیا؟ پکڑ کے زبان کاٹ دی گئی آیا؟ اس کو پکڑ کے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا کوئی ذکر آیا؟
ان کو پکڑ کے جناب ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، آیا ان کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیا، آنکھیں نکال دیا، ایسی کوئی بات سنی آپ نے؟ نہیں سنی نا۔ کیا ہوا تھا؟ ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپ گئے، صرف چھپ کے ایمان بچایا تو اللہ کے ہاں اتنے معتبر اور محترم ٹھہرے کہ اللہ نے ان کا ذکر بڑی عظمتوں کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ اپنے قرآن کے دامن میں درمیان میں سجا دیا۔ تو ذرا سوچو، جو چھپ کے ایمان بچائے وہ اتنا اونچا ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے کہنے پہ چمڑی ادھڑوا کے ایمان بچائے، سولیوں پہ لٹک کے ایمان بچائے، تیل کے کڑاہوں میں جل کے ایمان بچائے، سمیہ کی طرح وجود کے 2 ٹکڑے کروا کے ایمان بچائے، بلال کی طرح تپتی ریت پہ گھسٹ کے ایمان بچائے، زنیرہ کی طرح آنکھیں نکلوا کے ایمان بچائے، ابو بکیہ کی طرح پسلیاں توڑوا کے ایمان بچائے، خباب و زید کی طرح تختہ دار پہ لٹک کے ایمان بچائے، بدر والوں کی طرح تلواروں کے سائے میں کٹ کے ایمان بچائے۔ ان جیسا ماں کا لال کوئی ہو سکتا ہے بھلا؟ سارا جہان مل جائے، محمد کے صحابہ رسول اللہ کے غلاموں جیسی مثال نہیں لا سکتا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ نمونہ ہیلپر کے طور پہ بتایا گیا، اصل نمونہ تحفظ ایمان کا، اصل نمونہ ایمان پہ پہرے کا، اصل نمونہ ایمان بچانے کا کل بھی محمد کے صحابہ تھے، آج بھی محمد کے صحابہ ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی بڑی شان ہے حضور کے غلاموں کی، اصحاب مصطفیٰ۔ میں کہتا ہوں دیکھو، نسبت سے ہی سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے ان کا، نسبت سے عزت و اعزاز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اصحاب کہف کو اور نام بھی تو دے سکتے تھے اللہ، ان کے کسی بڑے کے نام سے، کسی ولی کے نام سے، کسی بزرگ کے نام سے، لیکن اللہ نے ان کو ایک غار کی طرح، غار بھی بڑی عظمت والی بن گئی ان کی وجہ سے۔ وہ بعض دفعہ ہوتا ہے کسی بندے کوئی بندہ کسی اچھی جگہ پہ جائے نا، میرے جیسا گناہگار بیت اللہ گیا تو بندے کی شان بڑھ جاتی ہے، کوئی مقام قبولیت پہ پہنچا اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جس جگہ پہ قدم رکھ دیں وہ جگہ قبولیت کا مقام بن جاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو اور میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے یہی شان عطا فرمائی نا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات، آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وہ پتھر نصیبے والے بن گئے، وہ ذرے نصیبے والے بن گئے، وہ چپا زمین اور ٹکڑا اور خطہ زمین ارضی، خطہ ارضی مقدس بن گیا جس پہ مصطفیٰ کے اور ان کے غلاموں کے قدم لگ گئے، اللہ نے اسے اونچا کر دیا۔ اصحاب کہف کی نسبت سے غار کو مقام مل گیا، اور رسول اللہ کے صحابہ اور حضور کی نسبت سے مکے اور مدینے کو مقام مل گیا، مرتبہ اور بلندی مل گئی، اور آج تک ان بلندیوں کو اپنی آنکھوں سے جا کے لوگ دیکھتے ہیں۔ امن کے مراکز، رحمتوں کے مرکز، برکتوں کے مرکز، اللہ کی عنایات کے مرکز، ایمان کے مرکز، اور سچ پوچھو تو وفا کے مرکز، جہاں وفا کرنے والے سوئے ہوئے، جہاں سے وفا چلی ہے، جہاں سے دنیا کو وفا سکھائی گئی ہے۔ مرکز ایمان ہے مکہ، مرکز ایمان ہے مدینہ۔ نہیں یقین آتا تو اللہ لے جائیں مجھے بھی، اور آپ کو کہو آمین۔ بار بار اللہ لے کے جائیں۔ مکے اور مدینے جاؤ گے نا تو ایسے محسوس ہوگا بیٹری چارج ہوگی، بیٹری چارج ہوگی۔ بندہ وہاں سے ہو کے آتا ہے نا، ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، ایمان کو روشنی ملتی ہے، ایمان کو جلا ملتی ہے۔ تو یہاں پر ذرا مقام اصحاب مصطفیٰ ملاحظہ کیجیے، اللہ خود بیان کر رہے ہیں، میں نے نہیں موڑا کہ آپ کہیں گے واقعہ صاحب کا بیان کرتے کرتے کیا نو تر پہ ہو تسی۔ میں نے کہا میں نہیں ٹوریا، اللہ نے ٹوریا، اللہ نے ٹوریا۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا پڑھو ذرا، قرآن کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے محبوب آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، قائم کر لیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ
کن کے ساتھ؟ یدعون ربہم، جو کہتے ہیں یا اللہ مدد. نہیں سمجھے؟ یدعون ربہم، جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں. ان پہ مشکل آتی ہے کہتے ہیں حسبنا اللہ، ان کو ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں ہمارا اللہ، ان کو مغفرت کی طلب ہوتی ہے کہتے ہیں استغفر اللہ، انہوں نے کوئی پلان بنایا تو کہتے ہیں انشاءاللہ، ان کو کوئی اچھی چیز لگ جائے کہتے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کسی سابقہ چیز پہ اللہ کی تعریف اور شکر کرنا ہو کہتے ہیں الحمدللہ. وہ اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہیں. یدعون ربہم، وہ بابوں کو نہیں پکارتے، وہ غیر اللہ کو نہیں پکارتے، قبروں والوں کو نہیں پکارتے، دولت والوں کو نہیں پکارتے، طاقت والوں کو نہیں پکارتے. یا اللہ وہ کن کو پکارتے ہیں؟ فرمایا یدعون ربہم، دسیا تے ہے یا اللہ مدد کرنے، اللہ میں پکارتے نے بس اللہ انہاں دا تے او کی دے. یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اللہ ہوتی اسی بھی پکارنے. کمیز تیری کالی کدے لا لئی کدے پا لئی، اللہ دے گھر آئے تے اللہ نو پکار لیا، دربار تے گئے تے بابے انہوں نے پکار لیا، ادھر نو گئے تے انہوں ہاں جی، ادھر نو گئے تے انہوں بھی ہاں جی، ادھر آیا تے اللہ نو بھی سلام، ادھر گئے تے غیر اللہ نو بھی سلام، اتھے آیا تے پچھانی اتھے بھی رگڑ چھڈی، اتھے آیا تے اتھے بھی رگڑ چھڈی، اتھے آیا تے اتھے بھی جناب نک رگڑ لیا، اتھے آیا تے اتھے بھی رگڑ لیا، نہ اتھے پتہ لگتا ہے ایدا ہے، نہ اتھے پتہ لگتا اودا ہے. یدعون ربہم، یا اللہ پکار دیتے ہزویاں کدی کتے اللہ فرمائے انج نہیں، بالغداتی والعشی، سویرے بھی مینوں ہی پکار دینے، راتی بھی مینوں ہی پکار، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک میرے سوا ان کو کسی کا خیال نہیں آتا، میرے ہیں بس، میری بات کرتے ہیں. یدعون ربہم بالغداتی والعشی، اور دکھاوے کے لیے نہیں پکارتے کہ لوگ کی کہنے بڑے اللہ لوگ بڑے تصویر پڑی رکھتے ہیں، ہاتھ میں نہیں پائی رکھتے ہیں پوکا ٹھڑی ڈے پہن. ہاں بہت بہت پہنچی ہوئی سرکار نے بھی بس ہر ٹائم نہیں پا بھی لگے رہتے ہیں، ایسی چکر نہیں ہے. یریدون وجہا، یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں نا صبح شام جو مجھے پکارتے ہیں، کسی کے لیے نہیں پکارتے، مجھے خوش کرنے کے لیے پکارتے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ مجھے خوش کرنے کے لیے، یعنی ان کی نیتوں کی گواہی بھی اللہ دے رہے ہیں. یریدون وجہہ ولا تعدو، اب آگے حضور کو کہا جا رہا ہے ایک تو انہاں چ جا کے بہ جاؤ، تسی انہاں دے نال جڑ جاؤ، انہاں نال یاری لاؤ، انہاں دے کول بہو، انہاں دے قریب رہو. اچھا پھر ولا تعدو عیناک عنہم، اٹھ کے آنا تے بہت دور دی گل ہے، انہاں کو نظراں بھی نہیں پھیرنیاں، ان سے نظریں بھی نہیں. ولا تعدو عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، دنیا کنی سونی ہوئے، کنے کنے جناب لوکی روپ تار کے آن، کیسے کیسے کوئی بن کے آئے، تو جو مرضی ہو جائے آپ نے اپنی یاری ان سے رکھنی ہے جو کس کو پکارتے ہیں. اونچی آواز سے بولو. دنیاوی زندگی کی رونقیں اور اس کی طلب آپ کی نگاہوں کو ان سے ہٹانے کا ذریعہ نہ بنے. آپ ان لوگوں کا کہا نہ مانے جن کے دل میں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، جن کو رب کبھی یاد ہی نہیں آتا، جن کو اللہ کا کبھی بھولے سے خیال بھی نہیں آتا. آپ ان کا لحاظ نہ کیجئے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نہ جوڑیے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور ان کا معاملہ تو حد سے گزرا ہوا ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صحابہ سے یاری لگائیے، سمجھ آئیے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ غور کیجئے، میں اپنے حضرت کی زبان میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں. اللہ پاک بہت درجات بلند فرمائے میرے استاد مکرم موحد عظیم حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. بڑا عجیب بات یہاں پہ بیان فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہوئے کوئی چھری اتنے ہوئے تھے تھلے کٹیا تے خربوزے نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میرے محبوب کو اللہ فرما رہے ہیں محبوبہ وہ چل کے آپ کے پاس آئیں یا آپ چل کے ان کے پاس جائیں، فائدہ ان کے ہی ہے، عزت ان کی بڑھے گی. آپ کی شان نہ ان کے آنے سے کم ہوتی ہے نہ آپ کے اٹھ کے جانے سے کم ہوتی ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے کے پاس چھوٹے چل کے آتے ہیں. استاد کرسی پہ بیٹھا ہے،
اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، سامنے بیٹھ رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے ہیں، دوسری کلاس آ رہی ہے، پڑھ کے جا رہی ہے، تیسری کلاس آ رہی ہے، پڑھ کے جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے محبوبہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو نہیں بلانا، خود چل کے جانا ہے۔ بس پھر حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں اور ان میں بیٹھ جائیں، اور آپ نے اگر کبھی تبلیغ والوں کے ساتھ کو 2-4 گھڑیاں گزاری ہو، آپ کبھی کبھی تشریف فرما ہوتے ہو ان کے پاس، تو یہ تو اتنی دفعہ یہ حدیث سناتے ہیں کہ بندے کو پکی یاد ہو جاتی ہے، زبان یاد ہو جاتی ہے، پوری یاد ہو جاتی ہے، یاد کرا کے چھوڑتے ہیں یہ کہ بھئی اللہ کے نبی ایک دن مسجد میں تشریف لائے، حلقے لگے ہوئے تھے، علم کا حلقہ، ذکر کا حلقہ، قرآن کا حلقہ ہے، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ ایک طرف صحابہ ذکر کرنے والے، ایک طرف جناب قرآن پڑھنے والے، ایک طرف مسائل پوچھنے والے، ایک طرف فلاں فلاں فلاں۔ تو یہ وہاں پہ آپ کو حدیث میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن اور علم والوں کے حلقے میں جا کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے ان کو ترجیح دی، تو حضور خود چل کے جا کے ان میں بیٹھ جایا کرتے تھے پڑھانے کے لیے۔ صفہ کے چبوترے پہ ابو ہریرہ پہلے سے بیٹھے ہوئے، ابو بکر پہلے سے بیٹھے ہوئے، عمر پہلے سے بیٹھے ہوئے، عثمان پہلے سے بیٹھے ہوئے، علی پہلے سے بیٹھے ہوئے، صحابہ پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ حضور حجرے سے نکل کے خود تشریف لائے صفہ کے چبوترے پہ اور ان کو پڑھا کے چلے گئے۔ یا اللہ تو میرے نبی کو بھیج رہا ہے، حضور کے پاس تو خود چل کے جانا چاہیے، اور میں جایا کر، تینوں کنے روکیا ہے، تینوں کنے کیا تو بلایا کر؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ ایک ہوتا ہے جانا، ایک ہوتا ہے آنا، ایک ہوتا ہے بلانا، سمجھ آ گئی؟ خود چل کے جانا، بھیجا جانا اور ہے، کسی کا خود چل کے آنا اور ہے، اور جناب کا بلانا و جماریاں بلایا کئی بار، جائے نہیں ہوائے نہیں، آنکھیں حضور نو ہوا نو پیغام دے، سبحان اللہ، اللہ نو ڈائریکٹ ہی دے لو پیغام، فرشتے بھی ہے، اللہ بھی ہے، لیکن یہ ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے بھائی، ان کی تو پھونک نکل جاتی ہے، پھر وہ ہوا ہی نہیں، پتہ نہیں کتنے چلی جاتی۔ تو ہواؤں پہ بڑا تمہیں اعتبار ہے کہ ہوا جائے گی تو پھر پیغام بھی لے جائے گی، اللہ پہ اعتبار نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اعتبار کرو نا یار، تھی چنگے بندے ہو، 10 روپئے کی ٹکٹ لا کے تمہیں ڈاکیے تھے، اعتبار ہے کہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان کی مہر لگا کے بیان فرما دیا کہ تم یہاں پڑھتے ہو، فرشتے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو ہمیشہ حضور پہ درود و سلام پڑھتے رہو، ان لبوں کو، اس زبان کو درود و سلام مصطفیٰ سے تر رکھو، یہی مومن کا بہترین وظیفہ ہے، یہی زندگی کا سرمایہ ہے، یہی سب سے بڑی راحت ہے، یہی بہترین انعام ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے بلانا، صحابہ نے کبھی حضور کو نہیں بلایا، یوں آوازیں دے دے، واجہ مار مار کے کدے نہیں بلایا۔ پھر میں نے کہا وہ خود آتے تھے، وہاں پہ تشریف فرما ہو جاتے، اللہ حضور کو بھیجتے تھے کہ آپ جائیں، کیا کریں؟ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب سارے ہوتے تھے تو حضور سب کے پاس آتے تھے، جب دار ارقم میں ہوتے تھے حضور ان کے پاس ہوتے تھے، جب صفہ پہ ہوتے تھے حضور حجرے سے نکل کے ان کے پاس آتے تھے۔ اور ایک رات ایسی بھی آئی، کوئی بندہ سی، حضور چل کے اس کے گھر چلے گئے، ایک باری راتی گئے، ایک باری دنے گئے، نہیں سمجھے؟ بندہ ایک ہی ہے، رات گئے ہجرت کے لیے بلانے کے، ابو بکر آجا چلیے، یا رسول اللہ مجھے بلا لیا ہوتا تو میں ابو بکر، تو آتا تو غلام ہے، امتی ہے، پیروکار ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، حضور کا خادم ہے، تو آ جاتا، کوئی ایسی نئی بات نہیں، اس میں کسی کو تعجب نہیں ہونا تھا۔ میں چل کے آیا ہوں نا، زمانے کی آنکھاں کھلیاں رہ گئی کہ مصطفیٰ ابو بکر دے کر، فرمایا میرا کچھ گیا، کوئی شے بگڑی؟ جب میں وہاں سے چلا تھا تب بھی امام الانبیاء تھا، تیرے دروازے پہ پہنچا ہوں تو اب بھی امام الانبیاء ہوں، تیری انگلی پکڑ کے ساتھ چلاؤں گا تب بھی امام الانبیاء ہوں گا،
جب ہم سواری پہ دونوں اکٹھے ہوں گے میں تب بھی امام الانبیاء، جب تو اٹھا کے مجھے کندھوں پہ بٹھا لے گا میں تب بھی امام الانبیاء، جب میں تیری گود میں سر رکھ دوں گا میں پھر بھی امام الانبیاء۔ ابو بکر ساری زندگی میں جتنے مرضی عظمتیں اور شانیں تمہیں دیتا رہوں میرا مقام اپنی جگہ رہے گا، تیری عظمتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے، اس نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے میرا بگڑے گا کچھ نہیں، تیری عظمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ رات کو گئے درے ابو بکر پہ کہ آگا چلیے، اللہ نے تشکیل کر چڑیے سروزے لئی، نہیں سمجھے؟ اللہ نے تشکیل کر چڑی سروزے لئی، کیڑی مسیتے جانا؟ پر میں مسیتے نہیں جانا، غار سور جانا، غار سور میں جانا ہے 3 راتوں کے لیے۔ انگلی پکڑی لے گئے تو رات میں گئے تو ابو بکر کے دروازے پہ سیدہ عائشہ سے نکاح کرنا تھا، دلہا بن کے گئے تو پھر ابو بکر کے دروازے پہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دن میں دلہا بن کے گئے تو ابو بکر کے دروازے پہ، رات کو ہجرت کے سفر کی تشکیل ہوئی تو لینے کے لیے گئے تو ابو بکر کے دروازے پہ۔ تو یہاں ذرا غور کیجئے نا، اللہ پر ہمارے محبوبہ اٹھ کے صحابہ کے درمیان جا کے بیٹھ جا، تاکہ جو بک بک کرتے ہیں نا میرے نبی کے یاروں کو ان کی زبانوں پہ تالا لگ جائے، ان کے منہ بند ہو جائے، ان کو پتا چلے کہ مصطفیٰ صحابہ کے ہیں، صحابہ مصطفیٰ کے ہیں، اللہ ان دونوں کا ہے۔ ان اللہ معنا، وہ کہتے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ محبوبہ آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیے۔ کن کے پاس؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے بیٹھیے، ان کے ساتھ جمع ہو جائیے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، اپنے آپ کو ان سے تعلق کو مضبوط کر لیجئے۔ ہوگا کیا؟ فرمایا ہونا کیا؟ ان کی عظمتیں بڑھ جائیں گی، ان کا مقام بڑھ جائے گا، ان کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، ان کی شان میں اضافہ ہو جائے گا، آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں۔ تو اصحاب کہف غار والے، اصحاب محمد مصطفیٰ والے، کون ہے بھائی؟ کہو مصطفیٰ والے، کہو صلی اللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دو، پھر سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو فرق ذرا غور سے جان لو کہ جنہوں نے تنہا چھپ کے ایمان بچایا ہے ان کے لیے اللہ اتنے مہربان ہیں کہ ان کے کتے بھی جنت میں ساتھ ہی جائیں گے۔ تو جنہوں نے کٹ کے ایمان بچایا ہے، گھر بار لٹا کے ایمان بچایا ہے، سولیوں پہ چڑھ کے ایمان بچایا ہے، بچے یتیم کرا کے ایمان بچایا ہے، بیویوں کو بیوہ کرا کے ایمان بچایا ہے، تلواروں کے نیچے گردنیں کٹا کے جنہوں نے ایمان بچایا ہے، جہاں مصطفیٰ کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون بہا کے انہوں نے ایمان بچایا ہے۔ تو سوچو ذرا، جو چھپ کے بچائیں گے ایمان ان کا کتا جنت میں، اور جو کٹ کے بچائیں گے ایمان ان کے نوکر بھی جنت میں نہیں جائیں گے، ان کے غلام بھی جنت میں نہیں جائیں گے، بھلا ان کے سپاہی بھی بھلا جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیسی عجیب منطق ہے، کیسی عجیب سوچ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر غار والوں کا کتا بھی جنت میں جائے گا تو محمد کے صحابہ کے نوکر بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کی غلامی جنت میں لے کے جائے گی، صحابہ کی نوکری جنت میں لے کے جائے گی، صحابہ کا پیار جنت میں لے کے جائے گا، صحابہ کے نقش قدم کی پیروی جنت میں لے کے جائے گی۔ ایمان کا تحفظ صحابہ نے سکھایا، ایمان پہ جینا صحابہ نے سکھایا، ایمان لانا صحابہ نے سکھایا، ایمان پہ کٹ مرنا صحابہ نے سکھایا، ایمان پہ پہرا دینا صحابہ نے سکھایا۔ آئیڈیل بھی وہ ہیں، نمونہ بھی وہ ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے، ایمان بھی سلامت رہے گا، عشق مصطفیٰ بھی سلامت رہے گا، صحابہ کا پیار بھی سلامت رہے گا۔ یہی سرمایہ دامن میں ڈال کے قبر میں جائیں گے، روشنی ہوگی، حشر میں جائیں گے شفاعت ملے گی، کوثر میں جائیں گے تو جام کوثر ملے گا، آگے بڑھیں گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔